اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ابن ابی الحدید معتزلی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت کے بے شمار واقعات ہیں، ہم فقط چند اس میں سے ذکر کر رہے ہیں۔ یہ نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عمر ابن عبد ود کا واقعہ بہت مشہور تھا کہ کس طریقے سے علی علیہ السلام نے اس کو قتل کیا اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے کیا پیغام بھیجا اور کیا مناقب بیان ہوئے۔ تو ایک دن جو ہے ایک شخص جو ہے جناب حذیفہ ابن یمان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، تو یہ آ کے جو ہے یہ قیس بن ربیع جو ہے اس نے ابو ہارون عبدی اور اس نے ربیعہ بن مالک سعدی سے روایت کی ہے کہ کہتا ہے میں نے جناب حذیفہ بن یمان سے کہا کہ علی علیہ السلام کے بارے میں لوگ عجیب و غریب قسم کے مناقب بیان کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جتنے بعد میں کتابیں حدیث کی لکھی گئی ہیں، بیان ہوتی رہی ہیں، یہ بنو امیہ کا دور شروع ہو گیا تھا اور اس کے بعد بنو عباس کا، جس میں علی کا نام لینا جو ہے وہ جرم تھا۔ تو اگر لوگ مناقب بیان کرتے تو علی علیہ السلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا تھا، لوگ شک کرنے لگ جاتے۔ تو ابھی تک کیونکہ صحابہ زندہ تھے تو بعض جو صحیح حدیث بیان کرنے والے صحابہ جو تھے، جو زیادہ بیان کرتے تھے بیٹھ کے، مشہور تھے، لوگ ان سے آ کے جو ہے سوال کرتے تھے، جو ان میں سے زاہد قسم کے تھے، سب کے کیونکہ مرتبہ ایک جیسے تو نہیں ہے نا۔ تو یہ کہتا ہے سوال کرتا ہے کہ میں نے اس قسم کے مناقب اور صفات حضرت علی علیہ السلام کی سنی ہیں، جس میں سے مخصوصاً یہ جنگ خندق والا جو واقعہ ہے اس میں لوگ شک کرتے ہیں، تو آپ مجھے جو ہے آنکھوں دیکھا یہ رسول کی حدیث بیان کرو جو کہ میں لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں۔ تو اس نے کہا، یہ جناب حذیفہ یمان جو ہیں یہ نقل کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عمر ابن عبد ود کو قتل کیا تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ لیکن وہ جو حذیفہ ابن یمان نے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ رسول نے بیان کیا کہ آج کی علی کی ضرب جو ہے میری تمام امت کے اعمال سے بہتر ہے۔ وہ ضربت الثقلین جو ہے افضل من عبادت الثقلین کا لفظ نہیں بیان کرتے، یا اس کی توجیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میری تمام امت جب سے پیدا ہوئی ہے اور آج تک، یعنی اس وقت تک جو علی علیہ السلام کی ضربت ہے اس کو ترازو میں ایک میں رکھا جائے پلڑے میں، اور میری پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو آپ نے جو حدیث بیان کر دی ہے یہ تو بالکل ناقابل بیان ہے، اس پر تو بندہ یقین ہی نہیں کر سکتا۔ پوری امت کی عبادت، اس میں روزے بھی شامل ہیں، حج بھی شامل ہیں، اس میں نماز بھی شامل ہے، اس میں صدقہ بھی شامل ہے، اس میں جہاد بھی شامل ہے، اس میں رسول کی صحبت بھی شامل ہے، اس میں نماز شب بھی شامل ہے، اس میں غریبوں کی مدد بھی شامل ہے، ہر عمل شامل ہے، اور پھر بھی علی کی ایک ضربت افضل ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جناب حذیفہ بن یمان اس کی سرزنش کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیونکہ خود رسول نے فرمایا تھا، پھر پورا واقعہ بیان کیا کہ جب عمرو بن ود آیا اور اس نے آ کے للکارا اور اس نے کہا کہ تم جب کہتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے، آؤ تمہیں جنت میں بھیجوں۔ اس نے کہا میرا گلا خراب ہو رہا ہے، کہہ رہا کہ مسلمان ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی حرکت دے گا تو اڑ جائیں گے۔ یہاں علی اٹھے، 3 دفعہ رسول نے بلایا، تینوں دفعہ علی اٹھے، پھر اپنی دستار پہنائی، اپنی تلوار دی، میدان میں نکلے تو یہ ڈر گیا، کہا تم کون ہو؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہا نہیں میں تم سے نہیں لڑوں گا، تمہارا باپ میرا دوست ہے۔ تو یہ آگے سے علی نے کہا کہ نہیں ایمان قبول کر رہا ہو، کہ ایمان قبول نہیں کرتا۔ بہرحال کرتے ہوئے کہا کہ آؤ پھر لڑتے ہیں، نیچے اترو۔ لڑائی یہ ڈر کے بھاگ رہا تھا، ایک ہی ضرب لگائی اور اس کو ڈھیر کر دیا۔ تو جب رسول نے فرمایا کہ بارزال ایمان کلہ الی الشرک کلہ، کہ کل کا کل ایمان کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے، یعنی آج اگر عمرو ابن عبد ود کامیاب ہو جاتا
تو باقی لڑنے والا رہ ہی کو نہیں گیا تھا. اور اس میں ہم بھی اور تو شاید نہ نکلتے مقابلے میں، کیونکہ مسلمان تھوڑے تھے، لیکن یہاں خدائی قوت والا آیا، اللہ کی طرف سے دی ہوئی قوت والا آیا جو اللہ کا حقیقی خلیفہ تھا. اور اگر شرک کی آج تلوار چل جاتی تو اسلام ختم ہو جاتا، لیکن کل ایمان کی ضربت نے شرک کو ختم کیا. اور آج اگر اسلام زندہ ہے، ایمان زندہ ہے، تو وہ علی کی ضربت کے بدلے. اسی لیے جو ہے آواز آئی کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہے. اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا ایسا امام ہے کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں زیادہ دلیلیں نہیں لانی پڑتی، جبکہ لوگوں کو اپنے اماموں کی، میں اب کیا کہوں، کوتاہیاں چھپانے کے لیے ہزار ہزار تعویلیں کرنی پڑتی ہیں. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں علی ابن ابی طالب کا حقیقی پیرو بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.